سے شاید ہمارے جو کوشچنس آئے ہیں وہ ریپڈ تو ان کے آنسر آلریڈی ہو چکے ہیں کافی حد تک. لیکن ایک سوال ایسا ہے کہ جو سب سے آخر میں ہمارے پاس آیا لیکن سب سے زیادہ ویلڈ کوشچن آج وہ لگ رہا ہے. آپ شروع کرتے ہیں زاہد صاحب سے ہم کوشچنس کو. کوشچن ہے کہ رزق کی تلاش نے ہمیں خوف میں مبتلا کر رکھا ہے. اس عالم میں اسلاف کا قلب و جگر کہاں سے ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے نے سوال کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے نے سوال کیا ہے کہ رزق کے خوف نے ہم کو کمزور بنا دیا ہے, ایسے میں ہم اپنے اسلاف کا قلب و جگر کیسے لے کر آئیں؟ بیٹا ایک بات یاد رکھنا, اقبال نے جب اپنا مشن, اپنی ڈیوٹی, اپنا کام شروع کیا تو اس وقت بہت سے لوگوں نے اقبال سے بھی یہ سوال کیے تھے کہ ہم کیسے کریں. تو اقبال نے اس کا جواب پھر ایک شعر میں دیا کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور پھر اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بیٹا بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اقبال کے سامنے بھی حال یہ تھا اقبال کا کہ بہت تنگ دست ہوا کرتے تھے, وکیل تھے, بیرسٹری تھی, پڑھ کر آئے ہوئے تھے, کیسز لیتے تھے, لیکن جب دیکھا کہ 2 کیس مل گئے, مہینے کا خرچہ میرا چل جائے گا, اس کے بعد تیسرا چوتھا کیس آیا واپس ہی کر دیا کہ ضرورت نہیں مجھے کرنے, گزارا کر لیا. ایک دفعہ بہت تنگ دستی ہو گئی تو کسی نواب نے اقبال کو توفتاً کچھ پیسے بھیجوا دیے. اقبال کو جب یہ خبر ملی کہ میری غربت پہ ترس کھا کے یہ پیسے بھیجے گئے تو آپ نے باقاعدہ نظم اس پہ لکھی, واپس کر دیا اور کہا کہ غیرت فقیر قبول نہ کر سکی اس تحفے کو, فقیر کی غیرت قبول نہ کر سکی اس تحفے کو جو غربت پہ ترس کھا کے بھیجا گیا. بیٹا اس کے لیے اسلاف کا قلب و جگر کی ایک شرط ہے آج کے دور میں. آج کے دور میں اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جو ساری رات عبادت کرے, سارا دن روزے رکھے اور 100 حج کرے. یاد رکھو, آج کے دور کی آزمائش, ہر دور کا اپنا ایک فتنہ ہوتا ہے, ہر دور کا اپنی ایک آزمائش ہوتی ہے. آج کے دور کی آزمائش رزق حلال ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جو آج کے دور میں رزق حلال کھاتا ہے. اس کے لیے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے امیری کے. میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے. ایک لائف سٹائل چھوڑنا پڑے گا, مشکلات تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. کس نے کہا ہے کہ آپ کو فقر اور عشق رسول اور عشق نبی کا راستہ بغیر مشکلات اور تکلیفیں اٹھائے بغیر مل جائے گا؟ ایک صحابی نے حضور کے آگے دعویٰ کر دیا, یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اب سن لو اس بات کو غور سے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا مفہوم ہے تو پھر تیار ہو جاؤ, تمہارے گھر پہ مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں, آزمائشیں اور امتحان ٹوٹ پڑیں گے. اقبال کا شعر اس پہ آپ کو سناتے ہیں, اس سوال کا جواب بیٹا ختم ہوگا. پھر چمی گوئیں مسلمان امی لرزن, جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں خوف سے کانپنے لگتا ہوں. چمی گوئیں مسلمانوں می لرزن کہ می دانم مشکلات لا الہ الا اللہ را, میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کتنی ہیں. اللہ تم کو استقامت دے, اپنی کوشش کرو, رزق حلال پہ راضی ہو, رزق حرام پہ راضی نہ ہونا. نقصانات ہوں گے, نوکریوں میں پہنچو گے, حرام کھانے کے ہر جگہ موقع ہیں. اپنے رزق کو حلال رکھو, اسلاف کا قلب و جگر مل جائے گا انشاءاللہ. زاہد صاحب سے دوسرا کوشچن ہے کہ پاکستان بنانے کا جو مقصد ہمارے 2 عظیم قائد ہیں, علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا, وہ آج تک کیوں پورا نہیں ہوا, اور آج کے دور میں کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں. بیٹا پاکستان کی تعمیر ہوئی ہے, پاکستان کی تکمیل ہوتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اب مشن ہی یہی ہے. ایک نسل نے پاکستان بنایا تھا, اس کے بعد 3 نسلیں بیچ میں ضائع ہو گئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا مشن ختم ہو گیا, یا ہم پاکستان ضائع کر دیں, یا 50 لاکھ شہداء کے سائے میں 2.5 لاکھ بیٹیاں جو ہندوستان ہم چھوڑ کر آئے ہیں اس راستے میں کٹوائیں, اپنی عزت اور آبرو انہوں نے, ہم ان کو بھلا بیٹھیں.
اور اس مشن کو ترک کر دیں جس کا وعدہ ہم نے اللہ اس کے رسول سے کیا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی ہم نے تعمیر کی ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے، اس میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا ہے. اور یقین کرو کہ اب یہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ صرف اپنے سپاہی تلاش کر رہا ہے. وہ مرد غیور، فقر آزاد، وہ جنیدی اور عرض شیری، وہ خود ہی نگاہ بلند، سخن دل نواز نسل تیار کی جا رہی ہے اور تلاش کی جا رہی ہے کہ جن کے ذریعے اللہ اس عظیم ترین مقصد کو کروائے گا. اللہ اپنا کام رزق حرام میں پلے ہوئے ناپاک اور پلیت لوگوں سے نہیں کروائے گا. اپنے آپ کو تیار کرو. اقبال کو زندہ کرنا ہے. ہمیں اپنی آئیڈیالوجی، اپنی آئیڈینٹی، ہماری آئیڈیالوجی سبز گنبد ہے، ہماری آئیڈینٹی سبز ہلالی پرچم ہے. ہم نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ہے، جو مرضی قیمت دینی پڑے اس کے لیے. We will take 2 more questions. Question is, جناب زید حامد صاحب، کیا آپ پاکستان کے سیاسی نظام کے حامی ہیں، مطلب جمہوریت کے، جس سے اقبال کی شعر کی نفی ہوتی ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے؟ بیٹا، یہ ہم نے علم لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ اقبال نے جمہوریت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اور ہم بھی جمہوریت کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. اقبال نے جو لفظ استعمال کیا اس کے لیے وہ اسپرچول ڈیموکریسی ہے. جمہوریت میں اور روحانی جمہوریت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اقبال نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ کہا ہے کہ جب جنیدی اور عرض شیری اکٹھی ہوگی تو اللہ کام لے گا. جنیدی کا مطلب ہے حضرت جنید بغدادی کا اللہ کے ولی، اس جیسے اللہ کے ولی. اور ارد شیری کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل اور ملٹری پاور، یعنی ایسا جنرل، ایسا حکمران، ایسا طاقتور جس کے پاس پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری پاور ہو لیکن اپنی ذات میں اللہ کا ولی بھی ہو. جب تک کہ وہ نہ ہو جس کو دوسرے صاحب نظر لوگوں نے بیناولنٹ ڈکٹیٹر بھی کہا ہے، جس کو تیسرے الفاظ میں خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں. اس جمہوریت سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر الیکشن ملک میں کرائے گئے تو اللہ نہ کرے ملک کی تقسیم. جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ حالات اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان میں اس خطے میں فلسطین بن جائے گا ایک اور. اگر آج اس حالات میں جب پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں سوائے لسانیت، قومیت، فرقواریت اور صوبائیت کے اور خیانت کے کسی چیز کی پرورش نہیں کر رہی، الیکشن اگر کرائے گئے تو اسی طرح کے یہی پلیت لوگ دوبارہ الیکشن میں داخل ہوں گے، جس کو اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور پھر انہوں نے سارا کہا تھا کہ اسمبلیاں اور ممبری اور کونسلیں اور سارے الیکشن اور یہ سارا کچھ جو کچھ انہوں نے کیا کہ مغرب کی، انہوں نے کہا تھا کہ مغرب کے ہتھیار، مغرب کے اوزار اتنے تیز ہیں کہ جو ان کو استعمال کرتا ہے خود بھی چھیلا جاتا ہے. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ. جو استعمال کیا تھا لفظ انہوں نے کہ if you use democracy and capitalism and economic system from the west پھر تمہارا وہی حشر ہوگا جو آج ہو رہا ہے. ہم نے مغرب کا جمہوری، ہم مغرب کا پولیٹیکل سسٹم لے کر آئے اپنے ملک میں جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. ہم مغرب کا اکنامک سسٹم لے کر آئے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں. اسلام اور شریعت کو موقع کب دیا ہے ہم نے؟ پھر کہتے ہیں ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، احتساب نہیں ہے، صوبے اپنا حق مانگ رہے ہیں. کیوں نہیں مانگیں گے؟ کفر کے نظام میں ظلم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کا دین نافذ کرو، پھر دیکھیں گے کون کس پر ظلم کرتا ہے. کوشچنز بہت ہیں ہمارے پاس لیکن we are taking some selected questions. بس 5 منٹ اور بیٹا، اور 5 منٹ کے اندر جتنے سوالوں کا ہم جواب دے سکیں. تو ایک کوشچن ہے کہ کیا آپ اچھا یہ کوشچن ہو گیا. At this time, now as a nation, what should we do for our Pakistan to make it kind of Pakistan? بیٹا سب سے پہلی بات، اقبال نے بہت خوبصورت کی نصیحت کی تھی، یقین پیدا کر غافل کے مغلوب گماں تو ہے. یقین پیدا کرو کہ تمہارے اندر شک پیدا ہو گیا. ایک کفر کے نظام کا ایک ہتھیار یاد رکھنا، قرآن ڈیفائن کرتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنی افواہ سے بجھانا چاہتے ہیں. افواہ کہتے ہیں پروپیگنڈے کو، ڈس انفارمیشن، جھوٹ، لائز. پاکستان سیکولر ریاست تھا، قائد اعظم سیکولر تھے، علامہ اقبال شراب پیتے تھے، پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا، غلط بن گیا. انڈیا میں ہم رہتے تو ہم بڑے اچھے رہتے. اس کو کہتے ہیں افواہ. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور پاکستان کو اپنی افواہوں سے بجھا دیں. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتے ہیں. شاید ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں. قرآن نے ساری چیزیں بیان کی ہیں. یہ افواہ کے نتیجے میں وسوسہ ڈال دیتے ہیں دلوں میں. اور اس کا علاج ہے یقین. یقین پیدا کر غافل کے مغلوب گماں تو ہے.
جب یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کے بندوں میں پھر ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. تو شک نہیں کرنا پاکستان پہ کبھی. قدرت اللہ شہاب حلیم رحیم نرم دل اللہ کے ولی و درویش. ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ میں نے اتنا وقت ان کے ساتھ گزارا. قدرت اللہ تو اتنے معصوم اور بے ضرر تھے کہ پریزیڈنٹ ایوب خان کے پرسنل سیکرٹری تھے. یعنی اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے افسر تھے کہ ان کے پاس صرف صدر مملکت تھے, مملکت کی حدود ختم ہو جاتی تھی. تو ایک جلسے میں اسی طرح صدر نے الگ آنا تھا اور شہاب صاحب الگ آ رہے تھے. تو شہاب صاحب بیچارے جب آئے تو پولیس والے نے ان کو اتنی معصومیت سے اکیلے چلتے ہوئے آئے کہ پولیس والے نے روک دیا کہ صدر گزر رہا ہے, آپ رک جائیں. اور انہوں نے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا اور اکیلے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے بیچارے معصومیت سے. جب ایوب خان گزرے تو ان کو وہاں پہ دیکھا تو کہا شہاب واٹ آر یو ڈوئنگ, کم ہیئر. پولیس والے کی جان نکلی کہ میں کس کو روک کے بیٹھا ہوا تھا. یہ شہاب صاحب مفتی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی مہاجر پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے, مہاجر بڑی تکلیف میں تھے تو شہاب صاحب جو کر سکتے تھے ان کے لیے کر رہے تھے. تو ایک مہاجر نے آ کر پاکستان کو گالیاں دینی شروع کر دی کہ فضول میں پاکستان بنا, انڈیا میں تو ہم خوش تھے, خیر سے تھے, ایسے ہی پاکستان ہم دھوکے میں آ گئے, قائد اعظم نے جھوٹ بولا, بلا وجہ اپنے آپ کو قربان کیا, ہم پاکستان پہنچے. شہاب صاحب سرخ ہو گئے, جلال میں آ گئے اور اس کو اپنے کمرے سے دفع کر کے نکال دیا کہ آئندہ تمہاری شکل نہ دیکھا مرمت میں اڑا کے رکھ دوں گا. پاکستان کو گالی کوئی اللہ کا ولی برداشت نہیں کرتا. میرے بچوں, پاکستان کو گالی برداشت نہ کرنا جس طرح اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کرتے, پاکستان کو گالی برداشت نہ کرنا. جب پاکستان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو گے اللہ تمہیں عزت اور آبرو دے گا. اشفاق صاحب فرماتے ہیں یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اٹھنی ہے. جو اس کی عزت کرے گا عزت پائے گا, جو اس کو نقصان پہنچائے گا دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا اور تباہ و برباد کر دیا جائے گا. آج نماز کام نہیں آئے گی, بتا دیں ہم آپ کو, روزے کام نہیں آئیں گے. تحریک طالبان کے بدبخت بڑی نمازیں پڑھتے ہیں, بڑے روزے رکھتے ہیں, بڑے بڑے پلیت لوگ یہاں پہ موجود ہیں, بڑی بڑی مسجدیں بھری ہوئی ہیں, بڑی بڑی داڑیاں ہیں لوگوں کی, نمازیں روزے ہیں, اپنے اوپر تقوی کی صاحب ابا و قبا و جبا و دستار ہیں. لیکن اس پاکستان کے جو اللہ کے رسول کی امانت و صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیے گئے. اور بڑے بڑے گناہگار یہاں پر ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات میں بڑی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں, اللہ سے استغفار کی امید رکھتے ہیں, لیکن اپنا دل, اپنی جگر, اپنی جان, اپنا سب کچھ اس پاکستان پر قربان کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے سپاہی ہیں وہ. اگر کسی کو شک ہے اس بات پر تو ہم علامہ شبیر احمد عثمانی کے اس خواب کی طرف اشارہ کریں گے کہ قائد اعظم کو بہت سے لوگ ووٹ نہیں دیتے تھے. ایک طوفان مچا تھا, قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا تھا. طوفان مچایا گیا تھا کہ یہ شخص نعوذ باللہ مسلمان بھی نہیں ہے, اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی, اردو بھی نہیں بول سکتا, یہ کون سا قائد ہو سکتا ہے ہمارا. اور علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا سپاہی ہے, اس کی مخالفت نہ کرنا. اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور قائد اعظم کے سپاہی ایسے بنے کہ قائد اعظم کی نماز جنازہ پھر شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی. اللہ تم لوگ کو سلامت رکھے, خوشیاں دیکھو, صحت تندرستی اور سلامتی میں رہو. اس پاکستان کو ہم نے مل کر بنانا ہے بچوں, مایوس نہیں ہونا. جو مشکلات, جو حالات, جو خرابیاں دیکھ رہے ہو پریشان نہیں ہونا. علامہ اقبال خود اپنے کلام میں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ چھپی ہوئی نہیں ہے بات مجھ سے کہ پوری مسلمان دنیا میں جو مسلمانوں کا اس وقت المیہ اور نقصان ہے, لیکن یاد رکھو جب نئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو پہلے پرانی بنیادوں کو کھیڑنا پڑتا ہے. یہ پرانی بنیادیں جو کھیڑی جا رہی ہیں اس کفر کے نظام کی, اس میں نقصان اور تکلیف ہوگی, گھبراؤ نہیں. انشاءاللہ بڑی شاندار عمارت خلافت راشدہ کی یہاں تعمیر ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. پاکستان